الغرض جتنی کتابیں آپ اٹھائیں اس میں یہ علامہ تقی الدین سبکی، امام سبکی یا سیف المسلول، انہوں نے 20 صفحات امام اعظم اور حنفیہ کی رد میں لکھے ہیں۔ امام اعظم حنفیہ کے خلاف سیف المسلول نے اسی موقف پر کہ ذمی یہود اور نصاری کیوں قتل نہیں کیے جائیں گے، اگر غیر مسلم یہودی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے احادیث کوٹ کی ہیں جن میں یہودیوں کو قتل کیا، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو قتل کیا گستاخی رسول پر، تو انہوں نے طویل صفحات پر بحث کی ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ان میں سے ایک ایک کا جواب دیا، ایک ایک کا جواب دیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ جتنے واقعات ملتے ہیں، خواہ کعب بن اشرف کی کہ قتل کا واقعہ ملتا ہے، کعب بن اشرف کا، خواہ ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق یہودی، تو امام سبکی نے دلائل دی ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل نہیں کیا، یہودی تھا۔ تو امام اعظم اور حنفیہ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم قتل نہیں ہوں گے؟ پھر انہوں نے حوالہ دیا ابو رافع یہودی تھا، قتل نہیں کیا، پھر کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم یہودی قتل نہیں ہوں گے؟ پھر انہوں نے آگے دلائل دی ہیں، دلیلیں دی ہیں کہ یہودیہ قتل نہیں کی، یہ یہودیہ تھی، حضور کو گالی دی، آپ کیسے کہتے ہیں قتل نہیں ہوں گے؟ یعنی جگہ جگہ حنفیہ کا رد کیا ہے، دلائل دے کر، حدیث لا کر۔ اور ہر جگہ اگر امام اعظم نے یہ قول کیا تو پہلے ان کا میں موقف دے دوں تاکہ کسی کے ذہن میں امام اعظم اور ائمہ متقدمین اعناف کی نسبت سوء ظن پیدا نہ ہو، وہ دے دوں، پھر میں اپنا موقف دیتا ہوں جس میں تمام مذاہب کی تطبیق ہو جائے گی اور قتل کا حکم برقرار رہے گا۔ میں قتل کا قائل ہوں تطبیق کے ساتھ، مگر امام اعظم اور متقدمین کی میں بھی کر دوں۔ امام اعظم نے اور فقہائے اعناف نے ہر ایک کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جتنے لوگ قتل ہوئے، خواہ وہ کعب بن اشرف تھا، خواہ وہ ابو رافع یہودی تھا، ابو ابن ابی حقیق تھا، خواہ یا ابو افق یہودی تھا، یا وہ دیگر یہودیہ تھی قتل جو گالیاں دیتی تھی، جتنے واقعات ہوئے امام ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احناف نے ہر ایک پر جو موقف رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان سے محض ایک بار یا 2 بار گستاخی رسول کا اتفاقاً صدور نہیں ہوا تھا۔ پہلے میں امام اعظم کا مذہب دے رہا ہوں اپنے امام کے دفاع کی خاطر، امام اعظم اور احناف کے دفاع کی خاطر، پھر میں اپنا موقف دوں گا۔ میں تو علی الاطلاق ان کے قتل کا قائل ہوں، تو پھر میں حنفی ہو کر کیوں قائل ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تاکہ جنہوں نے امام اعظم یا مذہب حنفیہ پر اس وجہ سے تنقید کی، بحث کی، جرح کی، رد کیا، ان کا بھی جواب دے لوں، امام اعظم کا اور احناف کا میں دفاع بھی کر لوں۔ ان سب نے کہا کہ جن کو قتل کیا، جتنے یہودیوں کے واقعات آتے ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان ساروں کے واقعات ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو عام ہو، جس نے ایک بار گستاخی کی، آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی اور آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی، جتنے قتل ہوئے کعب بن اشرف وغیرہ سمیت اور باقی یہودیہ سمیت۔ احناف کا موقف پہلے سن لیں، متقدمین کا میں ان کا دفاع کر لوں، پھر اپنے قول کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب یہ بڑے توجہ سے سنیں جو کہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، یہ وجہ ہے کہ یہ قانون جب میں نے بنوایا، میں نے کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی استثناء نہیں چھڑایا تھا، اس میں کسے باشد، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو سزا قتل۔ میں اس طرف آتا ہوں کیوں، یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، علمی دلچسپی سے غور سے سننے والا ہے۔ پہلے بات کرتا ہوں کہ امام اعظم نے، ہمارے ائمہ احناف متقدمین، کیا وہ واقف نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر غیرت حرمت رسول نہیں تھی؟ کیا آقا علیہ السلام کی تعظیم اور حرمت کے پاسبان نہیں تھے؟ ان سے بڑا پاسبان کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ امام ابو یوسف، امام محمد اور ائمہ احناف سے بڑا پاسبان حرمت رسول اور پاسبان ناموس رسول کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر کیوں کیا؟ وہ ائمہ ہیں، انہوں نے اس کے دلائل دیے، اور جو وجہ بیان کی وہ یہ، اس آیت کے تحت نقضوا ایمانہم، نقض العہد اور طعن فی الدین، ان دونوں کو جمع کیا امام اعظم نے ان تمام واقعات میں، کہا کہ ان تمام واقعات میں وہ دونوں شرائط جمع ہوئی تھیں، ان کے جمع ہونے سے قتل کرایا گیا تھا، کعب بن اشرف سے لے کر کل یہودیوں کے قتل تک۔
دونوں شرائط جمع ہوئی تھی، یہ احناف کا امام اعظم اور ان کے اتباع کا موقف۔ کیسے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یاد ہے کہ میثاق مدینہ ایک صحیفہ لکھا گیا تھا، ایک صحیفہ لکھا آقا علیہ السلام نے، اور وہ یہودیوں کے ساتھ لکھا گیا تھا، اور یہودیوں میں لکھا گیا تھا، اس میں آقا علیہ السلام کو سربراہ مانا گیا تھا ریاست کا۔ اگر وہ رسول نہیں مانتے تو اپنا حاکم مانیں گے، یہودی رسول نہیں بھی مانتے تو حاکم مانیں گے، اور ریاست مدینہ کے امام اور حاکم تاجدار کائنات ہوں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کے سب پابند ہوں گے، اور اس میں یہ درج تھا کہ ان یہود بنی عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت بنائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے لکھوایا میں ان کو ایک امت، ایک قوم، ایک جماعت، ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی بناتا ہوں۔ یہ میثاق مدینہ کے لفظ ہیں، ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، آج کے بعد یہ مومنوں کے ساتھ مل کر یہود اور ان کے الائز ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم بن گئے، لہذا ان پر پابندی ہو گئی کہ ساری حرمتوں کی پابندی کریں۔ اور جب عہد کیا گیا تو اس میں درج کیا گیا تھا عہد کہ مسلمانوں کے دین پر تان نہیں کریں گے اور حضور پر سب و شتم نہیں کریں گے، اور اس مسلمانوں کی حدود کا احترام کریں گے، اور سب سے بڑی حد اسلام کی اور قرآن کی تعظیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور حرمت مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کے دین میں تان نہیں کریں گے، یہ طے ہوا تھا، معاہدے میں طے تھا، وہ اس کے پابند تھے، اس کے پابند تھے، یہ اس معاہدے میں لکھا گیا، طے ہوا، 63 شقوں پر مشتمل یہ معاہدہ طے ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واقعات ہوئے، یہ سارے لوگ یہودی تھے اور یہ اس معاہدے کے پابند تھے۔ دوسری شق یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ ایک جماعت ہو گئے ہیں، اب قریش مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، حرب تھی، لہذا مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے مخالفوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، مدینہ کی ریاست کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے، حتیٰ کہ جنگ کے جہاد کے اخراجات بھی مشترکہ طور پہ برداشت کریں گے۔ یہ سب کچھ صحیفہ مدینہ میں لکھا گیا تھا، دستخط ہوئے تھے، مسلمانوں نے، یہود نے اور کل قبائل نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس پر ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، اس پر ان کے درمیان مسالمہ قائم ہوا تھا، موادعہ قائم ہوا تھا، ترک قتال ہوا تھا کہ قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے امن ہوگا، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت ہوگی، یہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، مسالمت، صلح اور آپس میں مل جل کے رہنا، یہ ان شرائط پر مبنی تھا، ویسے نہیں تھا کہ اتفاقاً مل جل کے رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صحیفہ میثاق مدینہ کے کلمات تھے، شکیں تھیں، اس پر عمل ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوا، جب غزوہ بدر ہوئی اور آقا علیہ السلام کو فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو کئی یہودیوں کو حسد ہو گیا، یہودیوں کو حسد ہو گیا، اور وہ بہت تکلیف میں آ گئے، اور اتنا تکلیف میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ تو اسلام طاقت پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کعب ابن اشرف، اس نے آقا علیہ السلام کے خلاف حجب شروع کی۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ بہت ایک کامن کیس نہیں تھا کہ ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہ غیر مسلم گستاخی کی، پکڑ کے کیس آیا، قتل کرا دیا، نہیں، جتنے قتل ہوئے یہ سنیں ان کے واقعات کیا تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے میثاق مدینہ میں طے شدہ شروط کو توڑا تھا، جن شروط کے تحت انہیں جان اور مال کی امان ملی تھی، یہ صحیفہ مدینہ میں درج تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا، کعب ابن اشرف نے، کہ اس نے اہل مکہ کی حمایت کی، یہاں سے بھاگ کے مکہ چلا گیا، شعر کہے آقا علیہ السلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کی حجب میں، گستاخی میں اس بدبخت نے شعر کہے، کفار کو اشتعال دلایا، اور ان کی شکست کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، پھر ان کو اٹھایا اور تیار کیا، ترغیب دی، تحریص دی، اور مدینہ پاک پہ آقا علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار کیا۔ تو صرف تنہا امام اعظم کے میں دفاع کر رہا ہوں، تنہا تان فی الدین نہیں تھی، بلکہ نقض فی العہد بھی تھا، یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا نقض جو عہد امان بھی توڑا، اور حضور کے دشمنوں کی حمایت بھی کی، اور کفار مشرکین کا ساتھ بھی دیا، ان کی مدد بھی کی، ان کو راز بھی پہنچائے،
ان کو مشتعل کیا، مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار کرایا، جوش پہنایا، اور آقا علیہ السلام کی گستاخی اور طعن بھی کیا. اور یہ ایک بار نہیں، مسلسل کرتا رہا، اکساتا رہا، دوڑ کے مکہ چلا گیا تھا. اس سے وہ معاہدات ٹوٹ گئی، مسالمت ٹوٹ گئی، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جس کے تحت ان یہودیوں غیر مسلموں کو امان ملی ہوئی تھی. یہ امام اعظم کا موقف بتا رہا ہوں. وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ تمام کتب سیر میں آیا، ایک نہیں سینکڑوں کتب سیر میں، جمی اہل سیر اس کو بیان کرتے ہیں، طبقات میں، سیر میں، مغازی میں، ابن اسحاق میں، ابن شام میں، واقدی میں، طبری میں، جو کتاب اٹھائے سب میں یہ درج ہیں، یہ ساری شکیں کہ پھر وہ کعب بن اشرف شاعر تھا، اور پھر وہ شاعری میں آقا علیہ السلام کی حجب کرتا، بکواس کرتا، گستاخی کرتا حضور کی شان اقدس میں، پھر کفار کو تحریر دیتا، اکساتا، مسلمانوں پر جنگ کرنے کے لیے معاہدہ توڑ دیا تھا جس نے امان دے رکھی تھی، اور پھر حضور کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ریاست مدینہ کے خلاف. گویا امام اعظم کے نزدیک سورہ توبہ والی آیت نمبر 12 میں جو 2 شرطیں تھیں وہ دونوں بتمام و کمال پوری ہو گئی تھی، اور ایک نہیں 50 مرتبہ پوری ہو گئی تھی. اور پھر وہ وہاں سے آیا دوڑ کر مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ آ کر وہ پھر حربی ہو گیا تھا سارا توڑ کر. چونکہ وہ حربی ہو گیا، اس نے معاہدہ توڑ دیا، حرمت دین پر حملے کیے، مسلسل شاعری کر کے حجب کی، کفار کی مدد کی. ان ساری شکوں اور اعمال کے ذریعے چونکہ وہ حربی بن گیا، یہ متفق علیہ اہل سیر کے درمیان عہد بھی توڑا، اور جس کی وجہ سے پھر جب اس کی گستاخی وہ گرفت ہو کے آیا، پکڑا گیا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کو قتل کرا دیا. یہ امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ وہ ساری شرائط جمع ہوئی. اس لیے کہتی ہیں کہ بدر کے دن بھی اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کی تھی. پابند تھے یہودی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑیں گے، مگر اس نے اس دن بھی اہل مکہ کے ساتھ مل گیا، کعب بن اشرف، ان کی مدد کی، اور جو قتل ہوئے کفار مشرکین مکہ ان پر مرثیہ خوانی کی اور مشرکین کے حوصلے بڑھائے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. تو آقا علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، عداوت بھی کی، مشرکین مکہ کی مدد بھی کی، معاہدہ بھی توڑا، اور پھر مدینہ پر حملہ بھی کروانے میں ان کے ساتھ رہا. یہ تمام اقدامات سورہ توبہ کی شرائط کمال درجہ پوری ہونے پر آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا. اور جتنی یہودیہ عورتیں یہ بقایا واقع ہوئے، ابو رافع یہودی ہے، ابن ابی حقیق، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو جب قتل ہو گیا یہ کعب بن اشرف، تو اس کو قتل کیا تھا اوس نے، قبیلہ جو انصار کا قبیلہ بنو اوس نے قتل کیا تھا. تو دوسرا آدمی جو تھا ابی رافع عبداللہ بن ابی حقیق، وہ قبیلہ خزرج میں سے تھا، وہ بھی شاعر تھا، وہ بھی حج کرتا تھا، وہ بھی آقا کی شان میں مسلسل گستاخیاں کرتا، شعر کہتا اور بجمے کو اکساتا آقا کے شان. یہ 2 ڈیفرنٹ کیس ہیں. ایک ہے کسی ایک موقع پر تنہا گستاخی کا ارتکاب کرنا، اور ایک ہے ہر روز حجب کرنا، گستاخی کرنا، زبان درازی کرنا، اکسانا، اور حضور اور مدینہ کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا. تو عبداللہ بن ابی حقیق یہودی، اس کا بھی یہ عمل تھا. تو خزرج نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے مار دیا اوس والوں نے، تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے بھی قتل کر دیا. تو ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق کا قتل یہودی ہو کر بھی گویا اس نے بھی سورہ توبہ کی شرائط پوری ہوئی. تو امام اعظم کا قول قائم رہا. ابو افق یہودی کا قتل ہوا، یہ بھی کعب بن اشرف کی طرح ہے. یعنی واقدی نے روایت کیا ہے کہ وہ بھی صرف حضور کی حجب اور گستاخی نہیں کرتا تھا، عداوت مصطفیٰ میں لوگوں کو اکساتا تھا. کان یحرض علی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل ہمیشہ کرتا تھا، اور وہ حجب کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا، اور مدینہ طیبہ کے لیے ہر وقت مشکلات پیدا کرتا تھا. تو اس کا عمل بھی، اور یہ بھی ہجرت کے 20 مہینوں کے بعد جا کے ابو افق کا شوال میں واقعہ ہوا اس کے قتل کرنے کا. کعب بن اشرف کے قتل کے بعد سب پر اطلاق ہوا صحیفہ مدینہ کو توڑنے کا، عقد امان توڑ دینے کا. اس سے امان ختم ہو گئی. پھر طعن فی الدین کی شک ان پر نافذ ہو گئی.
پھر گستاخی رسول کا عمل ہوا. جب دونوں شرائط قرآن کی پوری ہو گئی تو آقا نے ایسے ارتکاب کرنے والے سب سرغنوں کو قتل کروا دیا. یہ امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے. انس بن زنیم ہے، اس کا بھی یہی ماجرا ہے، اس کا بھی معاملات اس طرح کے واقعات آئے. اور جو یہودیہ کو قتل کرایا اس کا بھی یہی ہے کہ وہ یہودیہ جو تھی وہ ایک واقعہ نہیں ہوا کہ گستاخی کرتی ہو، وہ یہودیہ بھی میثاق مدینہ کی شرائط میں پابند تھی. نہ کسی یہودی مرد کو اجازت تھی کہ معاہدے کو توڑے، نہ یہودی عورت کو اجازت تھی. یہودیوں کے سارے قبائل اور ان کے سارے حلفاء پابند تھے کہ حرمت دین پر کلام نہ اٹھائیں اور مدینہ کی ریاست کی حمایت کریں اور آقا علیہ السلام کے تابع چلیں. اگر دین میں آزادی ضرور ہے، یہودی یہودی رہیں، مسلمان مسلمان رہیں، دین میں آزادی ہے مگر تان اور زبان درازی نہ کریں، تو یہودی عورتیں بھی پابند تھیں. اس کا واقعہ کیا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا سے مروی ہے، امام ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے کہ وہ ہر رات گالیاں دیتی تھی آقا علیہ السلام کو. ایک رات کا واقعہ نہیں ہے. ان یہودیتن کانت تشتم النبی وتقع فیہ، ہر رات گستاخی کرتی، ہر رات گالیاں دیتی تھی وہ آقا علیہ السلام کو. یہ جو لوگوں نے صرف واقعے پڑھ لیا نا، یہودی عورت کو قتل کر دیا، ایک صحابی نے تو حضور نے اس کا خون معاف کر دیا. کم سے کم دیکھیں کہ الفاظ حدیث کے کیا ہیں. یہ ابو داؤد ہے. یہ حدیثیں کیا امام اعظم نے نہیں پڑھی تھی؟ امام ابو یوسف، امام محمد، متقدمین احناف نے نہیں پڑھی تھی جو آج آپ نے اور ہم نے پڑھ لی ہے؟ تو کیا معاذ اللہ امام اعظم اور متقدمین ائمہ حنفیہ نے خلاف ورزی کی حدیثوں کی؟ کم سے کم سوچنا چاہیے. حدیثوں کو بھی غور سے پڑھیں اور ائمہ کے اقوال کو بھی پڑھیں، تطبیق کریں. اب ابو داؤد میرے سامنے ہے، کتاب الحدود، حدیث نمبر 4361 ہے. لفظ کیا ہیں؟ وہ جو واقعہ عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ نابینا تھا اور اس نے مار دیا اس عورت کو، تو کیا ہے؟ ان اعما کانت له ام ولد تشتم النبی وتقع فیہ فینہاها فلا تنتہی ویزجرها فلا تنزجرہ. وہ اس کی لونڈی تھی اور وہ بھی یہودیہ تھی. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کافرہ مشرکہ بھی تھی، لونڈی تھی، بیوی نہیں تھی. وہ ام ولد تھی، ام ولد اس سے اس کی اولاد تھی، لونڈی تھی. مل کے یمین کا مسئلہ تھا ایک نابینا صحابی کا. اور وہ کانت لو ام ولد تشتم، کانت تشتم، ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھی. ایک واقعہ نہیں ہوا. میں امام اعظم کا دفاع کر رہا ہوں صرف. اپنے کال کی طرف بعد میں آؤں گا. ایک نفیس نقطہ، میرا نقطہ نظر ہی بالکل جدا ہے اس ساری بحث سے الگ، مگر ابھی صرف اپنے امام کا دفاع کر رہا ہوں کہ چونکہ بعضوں نے اختلاف کر کے ان پر تان کیا اس لیے. تو وہ ہمیشہ گالیاں دیتی تھی. گویا ہمیشہ گالیاں دینے کا مطلب یہ کہ جس معاہدے کے یہودی پابند تھے اس نے توڑ دیا ہوا تھا، نقض عہد کر دیا ہوا تھا جس سے ان کو امان ملی تھی. اب نقض عہد کر دینے کے بعد اب وہ شاتم رسول تھی اور شتم ایک مرتبہ نہیں کیا، کانت کشت ہمیشہ کرتی تھی گالیاں. اور یہ صحابی ان کو ہمیشہ روکا کرتے تھے، لونڈی تھی اور نہیں رکتی تھی. ہمیشہ زجر کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، توبیخ کرتے تھے، وہ باز نہیں آتی تھی. خدا جانے کتنی مدت ایسی گزر گئی، وہ برداشت کرتا رہا. تو برداشت کیا تو اس حکم کے تحت ہی کیا نا کہ عورت ہے، یہودیہ ہے، حلیف ہے، تو نظر سمجھاتے رہے، زجر توبیخ کرتے رہے. تو کیوں پہلی رات ہی کیوں نہیں مار دیا؟ پھر یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ جو لفظ ہے کانت لو ام ولد تشتم النبی، شتمت النبی نہیں کہا تو اس نے گالی دی. کانت وہ ام ولد تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی. وہ تاقع تھی، ہمیشہ حضور کی شان میں گستاخی اور بکواس کرتی تھی. یہ نہیں کہا کہ ایک گستاخی کی. فینہانا فلا تنتہی، اور وہ منع کرتے تھے، صحابی نہیں رکتی تھی. وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنزَجِرَ، وہ منع کرتے تھے، زجر کرتے تھے، زجر وہ نہیں رکتی تھی. تو ثابت ہو گیا کہ ایک بار گستاخی کرنے پر نہیں مارا. ایک مسلسل عمل تھا اس لونڈی کا جو یہودیہ تھی اور نقض عہد بھی ہو چکا تھا اور بار بار کر کے طعن فی الدین کی بھی انتہا ہو گئی تھی. چنانچہ اس نتیجے میں پھر وہ ایک رات گستاخی کرنے بیٹھی تو اس نابینا صحابی نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، واصل جہنم کیا. اور پھر اس کا واقعہ پیش آیا، پھر آقا نے خون اس کا معاف کر دیا چونکہ نقض عہد ہو چکا ہے. وہ یہودیہ ہے، یہودی عہد کے پابند ہیں کہ وہ آقا کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے دین پر تان نہیں کر سکتے، پابند ہیں.
عہد توڑا اور مسلسل کرتی رہی تو اس نابینا صحابی نے قتل کیا، واسر جہنم کیا آقا علیہ السلام نے اس کو۔ تو وہ پھر آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا فلما، آقا علیہ السلام کے سامنے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، پھر سنیے لفظ اسی ابو داؤد کی حدیث کے، صحابہ نے کہا مار دیا اس کو، آقا کو بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا، فقام علامہ، نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ انا صاحبها، میں اس کا مالک ہوں، کانت تشتمک وتقع فیک، وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ علماء بیٹھے ہیں، کانت تشتمک، اگر تو یہ مسئلہ ہوتا امام اعظم کے مذہب کا دفاع کرتے ہوئے تو پہلی رات جب دی تھی وہی قتل کر دیتے، وہ تو نہیں ہوا، وہ اس مغالطے میں رہے کہ چونکہ معاہدہ ہے، یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، شاید حفاظت ہے ان کی جان کی، وہ ہر رات دیتی، جو ہی رات ہوتی گالیاں بکنے بیٹھ جاتی، حجم کرتی، بکواس کرتی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ کانت تشتمک وتقع فیک فانہاہا فلا تنتہی واسجرہا فلا تنزجر۔ اب یہ ابو داؤد کے یہ کلام متن ہے، وہ ہمیشہ گالیاں دیتی تھی، بکواس کرتی تھی آپ کی شان میں اس کو منع کرتا تھا، رکتی نہیں تھی، اس کو زجر و توبیخ کرتا تھا، تنبیہ کرتا تھا، نہیں رکتی تھی، حالانکہ میرے اس سے 2 بیٹے بھی ہیں، وکانت بی رفیقۃ، میری وہ ساتھی تھی، ام ولد تھی، فلما کان البارحہ، پھر پچھلی رات آئی، جعلت تشتمک وتقع فیک، حسب معمول، رات آئی پھر بکواس کرنے بیٹھ گئی، اس نے گالی دی، پھر آپ کو گالیاں دی، اور پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، اس وقت میں نے اٹھا کے جان سے مار دیا، قتل کر دیا اس کو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہدو ان دمہا حدرن، اس کے خون کو معاف کیا۔ تو امام اعظم نے یہ دلائل دی ہیں ہر ایک کے واقعہ میں، خواہ وہ یہودی کا ابن اشرف تھا، خواہ ابن ابی حقیق تھا، خواہ وہ یہودیہ تھی، خواہ کوئی تھا، جتنے واقعات ہوئے امام اعظم نے ایک ایک واقعہ پر تفصیل دی ہے۔ ائمہ احناف نے ایسے نہیں کہ ائمہ احناف نے ایک موقف لے لیا اور پھر جواب ہی کوئی نہیں، ان کے پاس چپ بیٹھ گئے ہوں، ان کے سامنے بھی آیات قرآنی تھی، ان کے سامنے بھی احادیث تھی، جب انہوں نے تمام احادیث کی تطبیق کی اور قرآنی آیت کا اطلاق کیا تو بات طے ہو گئی۔ تو اس طرح پھر امام اعظم کے بارے میں یہ بھی ایک اور یہودی عورت کا واقعہ ہے، وہ یہ کہ وہ اس کے بچوں کو کھانا پلانا کرتی تھی، کانت لا تزال تشتم النبی وتؤذیہ، یہ لفظ آگے سنیے۔ علامہ امام سبکی نے سیف الملول نے جو روایت کی، امام احمد بن حنبل کے کلمات روایت سے، جو بطریق شابی سیدنا مولا علی شیر خدا سے مروی ہے، امرات یہودیہ کا، وہ کلمات ہیں فکانت لا تزال تشتم النبی وتؤذیہ، وہ مدت سے ہمیشہ گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، بکواس کرتی تھی۔ کیوں نہیں مارا پہلے؟ شاید ان کو یہ مغالطہ ہو، وہ معاہدہ مدینہ کے تحت کہ ان کو جان کی امان ہے، یہ مغالطہ تھا، لیکن مارتے اور گستاخیاں سن سن کے ہر رات بکواس کرتی، گستاخی کرتی تھی، بالآخر وہ جذبات میں آئے، قتل کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے خون اس لیے حضر کیا، معاف کر دیا کہ بار بار گستاخی کرنے سے وہ جو معاہدہ امان تھا وہ توڑ چکی تھی۔ بقول امام اعظم عہد امان ٹوٹ چکا تھا، جس نے جان کی پناہ دے رکھی تھی، اور تان دین گستاخی رسول سے وہ واجب القتل بن گئی، چونکہ امان ٹوٹ گئی تھی اور بار بار کرتی تھی۔ اب یہ حدیث جو احناف نے کہا کہ عورت قتل نہیں کی جائے گی، اس کا جواب دیتے ہیں کتب فقہ میں کہ اگر کثرت کے ساتھ وہ بار بار اس فعل کا ارتکاب کرے، کثرت کے ساتھ کرے، تو پھر وہ استثناء بھی نہیں رہے گا، قتل کی جائے گی۔ تو ائمہ نے، احناف نے، فقہا نے تصریحات کی ہیں، جزئیات دی ہیں، تفصیلات دی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ اندھوں کی ڈنگوری کی طرح ڈنگوری چلا دی ہو۔ تو یہ پورا کا پورا وقوع ہے ام ولد کا بھی، اور مسلسل گستاخی کرنے کے عمل کے نتیجے میں مارنا اس کا بھی، اور اکرمہ سے بھی یہی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے کلمات بھی یہی ہیں کہ کانت تشتمک وتقع فیک، وہ الفاظ بار بار آئے ہیں، نسائی کے الفاظ بھی اس طرح آئے ہیں، اور اسی طرح پھر ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اس طرح لیا ہے۔ پھر ایک یہودیہ تھی اسماء بنت مروان، جس کو واقدی نے ذکر کیا، اسماء بنت مروان بنی امیہ میں سے، اس کو مارا، قتل کیا۔ اس کا بھی طریقہ کانت توزی النبی وتعیب الاسلام وتحرض علی النبی، اس کا بھی مسلسل عمل تھا، کثرت کے ساتھ وہ گستاخی کرتی تھی، شتم کرتی تھی،
اور اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف لوگوں کو اکسلاتی تھی، وقالت شعرا، اور وہ شاعرہ تھی، حجم کرتی تھی. یہ سارے معاملات اس میں جمع تھے. اسماء بنت مروان الیہودیہ، یہ ساری شرائط پوری ہوتی تھی جو امام اعظم نے سورہ توبہ کے تحت جن کا ذکر کیا ہے. لہذا اس کی وجہ سے وہ قتل ہوئی، تو وہ بھی امام اعظم کے مذہب کے خلاف نہیں ہے. اس طرح عمیر بن عدیہ ختمی کا جو واقعہ ہے، جو بنو ختمہ کے قاری تھے اور امام تھے اور عامہ تھے، انہوں نے قتل کیا اپنی بہن کو، تو اس کا بھی قاعدہ یہی ہے مسلسل. تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جنہوں نے عہد امان کو توڑ دیا تھا اور مسلسل گستاخی کرتے تھے اور اکساتے تھے اور حضور کے دشمنوں کو اکسا کے ان کی مدد کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم وقت وہ ذلت آمیز کلمات اپنی ذلت کو پڑھتے تھے، اپنی ذلت کو، اور گستاخی آمیز کلمات کہتے تھے. اور ان تمام امور کی وجہ سے وہ قرآن کی آیت کے تحت بھی مستحق قتل تھے مذہب امام ابو حنیفہ کے مطابق، اور حدیث نبوی کے تحت کہ عقد امان اٹھ گیا تھا ان سے. یہ جو بات انہوں نے امام قرطبی نے کی اور دیگر ائمہ نے کی، اور سارے ائمہ نے، جو علامہ ابن تیمیہ نے رد کیا، یا ابن علامہ سبکی نے کہا، یا جس نے بھی احناف کا رد کیا متقدمین اور امام اعظم کا، کہ فلاں یہودی کو فلاں یہودیہ کو قتل کیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہودی عیسائی قتل نہیں ہوں گے؟ تو اس کے جواب ہے احناف کے پاس کہ وہ مطلق طعن فی الدین اور گستاخی کا ایک عمل نہیں تھا، بلکہ تسلسل سے عمل تھے، کثرت کے ساتھ پے در پے گستاخی تھی، نقض عہد تھا. وہ آقا علیہ السلام کی حرمت پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، تحریض کرتے تھے، حضور اور دین کے اور اسلام اور مدینہ کے دشمنوں کو اکساتے تھے. کئی عوامل ان میں جمع تھے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کے تحت ان کے قتل کا حکم دیا. تو امام اعظم کے مذہب کے تحت گویا جو مذہب ذمہ ہے، مجرد طعن اگر ایک بار ہو. اب یہ امام قرطبی نے لکھا ہے یہ جامع احکام القرآن، تو اس نے امام اعظم کے مذہب کو واضح کیا. وہ کہتے ہیں اگر مجرد طعن ہے، ایک بار گستاخی کی کسی کی اور نقض عہد نہیں کیا، تو امام اعظم اور حنفی کہتے ہیں ان گستاخیوں کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو تعزیر ہوگی، عمر قید سزا ہوگی، قتل نہیں ہوگا، مگر دو شرطیں جمع ہو جائے، نقض عہد بھی اور طعن فی الدین، یا اس میں کثرت اور تسلسل مل جائے، شدت پیدا کر دے، تو پھر وہ مستثنا ہو جائیں گے، نہی عن قتل نساء سے پھر قتل کیا جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ پھر استثناء، یہ پھر قول جو امام اعظم کا ہے اس کا جواب دیا میں نے. یہ تمام اقوال جو ملتے ہیں، یہ اس طرح بہت سی کتابیں ہیں جو میں نے، بہت سی کتابوں کو اگر آپ لے لیں تو تمام کتب کے بارے میں صرف گنوا دوں آپ کو. السیف المسلول میں تفصیل سے امام اعظم کا مذہب ذکر ہے، شرح و شفا کا بیان کر دیا، مختصر تحوی کا بیان کر دیا، پھر رسائل ابن عابدین، اس میں علامہ ابن عابدین نے بھی یہ اقوال بیان کیے، ان کا بیان کر دیا. احکام القرآن امام جساس کا بیان کر دیا، قرطبی کا بیان کر دیا، شرح شفا کا بیان کر دیا، خفاجی کی شرح شفا کا بیان کر دیا. الغرض بہت سی کتب کے اندر اور تفاسیر کے اندر یہ چیز درج ہے. امام اعظم کا مذہب میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ جو رد کیا گیا ہے کہ پھر وہ یہودیوں کے قتل ہوئے کیا جواب دیتے ہیں، تو اس کی وجہ امام اعظم نے ان دونوں شرائط کو ان میں یکجا دیکھا ہے. سورہ توبہ کی اس لیے قتل کو حضر بھی کیا اور جائز بھی رکھا.